والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تیسرے سیشن میں آج ہم نزول قرآن کا مقصد سیکھیں گے، گرامر میں ہم کچھ صیغے سیکھیں گے اور نکات تعلیم یا شوق دلانے کے لیے کوئی چیز دیکھیں گے، اور اس سبق میں آپ 16 الفاظ پڑھیں گے جو قرآن عظیم الشان میں تقریباً 2202 مرتبہ دہرائے گئے ہیں۔ چلو پڑھتے ہیں قرآن عظیم الشان کا مقصد کیا ہے، نازل کرنے کا مقصد کیا ہے۔ درست تلفظ کے ساتھ پڑھیں گے، کتاب انزلناہ الیک مبارک، کتاب انزلناہ الیک مبارک، یہ کتاب ہم نے اتارا اس کو آپ کی طرف برکت والی ہے۔ چلو لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں۔ کتاب، کتاب اور کتب اس کی جمع ہے، کتاب واحد ہے، کتب اس کی جمع ہے۔ انزلنا ہم نے اتارا، انزلنا ہم نے اتارا، اوپر سے نازل کرنے کے لیے کہتے ہیں ہم نے اتارا، ہم نے نازل کیا۔ ہو جو ہے وہ ضمیر ہے، اس کو ہم نے اتارا، اس کو یعنی قرآن کو۔ ہو جو ہے وہ عربی میں مذکر یا مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور ہو جو ہے یہ ضمیر یہ قرآن عظیم الشان میں 55 مرتبہ سے زیادہ استعمال ہوا ہے۔ انزلناہ ہم نے اتارا اس کو، الیکا آپ کی طرف، الیکا آپ کی طرف یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں کہ آپ کی طرف ہم نے اس قرآن کو اتارا۔ الا طرف، کھ آپ کے، آپ کے، کھ مطلب آپ کے، عربی میں ربو کا اور کھ جو ہے وہ آپ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ قرآن میں 736 مرتبوں سے زیادہ استعمال ہوا ہے۔ مبارکن برکت والی، یہ تو اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں، اردو الفاظ اس طرح ہم کہتے ہیں عید مبارک، عید مبارک یعنی یہ عید آپ کے لیے برکت والی ہے، تو عید مبارک میں بھی ہم مبارک والی لفظ استعمال کرتے ہیں۔ یہ قرآن میں 12 مرتبوں سے زیادہ استعمال ہوئی ہے۔ برکت، مبارکن برکت والی۔ محاورہ ترجمہ کریں گے، ہم نے آپ کی طرف ایک مبارک کتاب نازل کی، ہم نے آپ کی طرف ایک مبارک کتاب نازل کی۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک، لیدبروا کیوں نازل کی؟ تاکہ، لی کے ایک معنی کیا ہے؟ تاکہ، لیدبروا میں لام جو ہے اکیلا لی اس کا معنی ہے تاکہ، ایک معنی ہے، اس کے بہت سارے معنی ہیں، انشاءاللہ آگے آپ سیکھتے جائیں گے۔ تو لی کا معنی یہاں کیا ہے؟ تاکہ یدبروا وہ غور کرے، یدبروا وہ غور کرے، فکر کرے، سوچ کرے۔ یہ قرآن میں ایک مرتبہ سے زیادہ استعمال ہوا ہے۔ لیدبروا تاکہ وہ غور کرے، آیات ہی اس کی آیات پر، آیت نشانی کو کہتے ہیں، علامت کو کہتے ہیں، یعنی اس کی آیات اور نشانوں پر، اس کے علامات پر وہ غور کرے۔ آیت کا لفظ قرآن میں 382 مرتبہ سے زیادہ استعمال ہوا ہے۔ آیات ہی، آیات ہی ضمیر ہے اس کی، یعنی اس قرآن کی آیاتوں پر کیا کرے؟ غور کرے۔ لیدبروا آیات ہی تاکہ وہ غور کرے اس کے آیاتوں پر، تاکہ وہ اس کی آیات پر غور کرے۔ ترجمہ دہرانے کی مشق کرے، لیدبروا آیات ہی تاکہ وہ غور کرے اس کی آیات پر۔ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ اور لی تاکہ یتذکر نصیحت پکڑے، نصیحت حاصل کرے۔ تذکر معنی ہے نصیحت حاصل کرنا۔ قرآن میں یتذکر کا لفظ قرآن میں 8 مرتبہ سے زیادہ استعمال ہوا ہے۔ اولو الالباب عقل والے، اولو، اولی دونوں کے معنی کیا ہے؟ والے، قرآن میں 43 مرتبہ سے زیادہ استعمال ہوا ہے۔ لب الباب، لب عقل، الباب اس کی جمع ہے، قرآن میں 16 مرتبہ سے زیادہ اس کا استعمال ہوا ہے۔ تو اولو الالباب عقل والے، یعنی تذکر اور تدبر کسے کہتے ہیں؟ دونوں الفاظ اس آیات مبارکہ میں آ گئے ہیں، ابھی اس کی تفصیل سیکھتے ہیں۔ تدبر غور کرنا، فکر کرنا، تذکر نصیحت حاصل کرنا، نصیحت پکڑنا اور اپنی زندگی میں اس کی باتوں پر عمل کرنا، اس کو تذکر کہتے ہیں، تاکہ دنیا اور آخرت کی ساری برکتیں حاصل ہو۔ تدبر کیا اور کیسے، کس طرح کریں گے؟ تو تدبر غور کرنا ہے، اور اخبار پڑھنے کے لیے تدبر کی ضرورت نہیں پڑتی۔ کبھی آپ نے اخبار پڑھا اور اس پہ تدبر کیا؟ نہیں، وہ تو تدبر کی چیز ہی نہیں ہے۔ لیکن کیا آپ سائنس کی کوئی کتاب اگر آپ اپنے سامنے رکھیں تو بغیر تدبر کے اس کو پڑھ سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں، کیونکہ سائنس کی کتاب پڑھتے وقت آپ کو تدبر کرنے کی ضرورت پڑے گی۔
تو غور اسی وقت کریں گے جب وہ سمجھیں گے۔ اخبار بغیر سمجھے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اخبار کی جو چیز ہے وہ سمجھ میں آ جاتی ہے، اور جو سائنس کی کتاب ہے اس میں باریک چیزیں ہوتی ہیں، تو آپ نے سوچ سمجھ کر اس کو پڑھنا ہے، غور کرنا ہے۔ تو اسی طرح قرآن کو پڑھتے وقت آپ نے غور کرنا ہے، خود ہی سے غور کرنا بہت ضروری ہے۔ علامہ اقبال کا فرمان جو شعر ہے، تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب، تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ اگر آپ اس وقت تک یہ محسوس نہ کریں قرآن مجھ پر نازل ہو رہا ہے، فی الوقت میرے لیے ہے، مجھ پر نازل ہو رہا ہے، تو آپ کو کسی تفسیر کی ضرورت نہیں ہے، آپ جو ہے آپ قرآن کا بنیادی مقصد نہیں سمجھ سکتے۔ تو قرآن کو کس طرح ہم اپنی زندگی میں لائیں گے، قرآن سے تعلق ہمارا کس طرح ہے، تو آپ نے یہ سیکھنا ہے۔ قرآن سے ہمارا تعلق 4 طریقوں سے ہیں۔ ایک ہے ڈائریکٹ، جسے ہم اردو میں راز کہتے ہیں، دوسرا ہے شخصی پرسنل، تیسرا ہے طے شدہ یعنی پلانڈ، اور چوتھا ہے متعلق یعنی ریلیونٹ ٹائم کے مطابق۔ راز، شخصی، طے شدہ، متعلق، ڈائریکٹ، پرسنل، پلانڈ، ریلیونٹ۔ راز کسے کہتے ہیں؟ ڈائریکٹ، یعنی ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، یعنی اللہ سنتے ہیں تو یہ اللہ کا کلام ہے، ہم جب بھی سنتے ہیں تو یہ اللہ کا کلام، یہ پڑھتے ہیں اللہ کا کلام، یعنی اللہ تعالیٰ ہم سے براہ راست خطاب کر رہا ہے۔ اگر میں دوسرے الفاظ میں کہوں کہ اللہ رب العالمین ہم سے لایو مخاطب ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی باتیں ہیں، تو اللہ براہ راست ہم سے باتیں کر رہے ہیں، وہ لایو خطاب کر رہے ہیں ہم سے۔ تو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرا بندہ سن کر کیا ریئیکشن کرتا ہے، یعنی اگر ابھی لائیو آ رہا ہوں تو آپ مجھے سن کر کیا رد عمل کرتے ہیں تو میں آپ کو نہیں دیکھ سکتا، لیکن اللہ کا کلام ہے قرآن، آپ اس کو پڑھتے ہیں تو گویا کہ یہ اللہ لائیو خطاب فرما رہا ہے، آپ اس کو سن کر اس کو پڑھ کر کیا ریئیکشن کرتے ہیں، آپ کے بدن میں اس کا کیا ریئیکشن ہوتا ہے، آپ کے ذہن میں کیا ریئیکشن ہوتا ہے، آپ اس عمل کی طرف آگے بڑھتے ہیں یا پیچھے ہٹتے ہیں یا کیا گمان کرتے ہیں، تو سب کچھ اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ یہ ہے راز اور ڈائریکٹ ہمارا قرآن سے تعلق۔ شخصی یعنی پرسنل، قرآن سے ہمارا کیا تعلق ہے، جو آیات بھی ہم پڑھیں یا سنیں اس احساس کے ساتھ کہ یہ آیت میرے لیے اتری ہے، اللہ نے اس آیت کا نزول میرے لیے کیا ہے۔ اس طرح نہیں کہیں گے کہ یہ تو یہودوں کے لیے ہے، یہ تو نصارہ کے لیے تھی، یہ تو مکے کے مشرکین کے لیے تھی، یہ تو قریش کے لیے تھی، نہیں، جو بھی آیات آپ سنیں یا پڑھیں آپ نے یہ کہنا ہے کہ یہ میرے لیے ہے۔ قرآن کا شخصی اور پرسنل ربط ہمارے ساتھ چاہیے، اس طرح نہیں کہ فلاں آیت کافروں کے لیے ہے، فلاں مشرکوں کے لیے ہے، فلاں منافقوں کے لیے ہے، فلاں مدینے والوں کے لیے ہے، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہر آیت آپ کے لیے ہے۔ یہ دیکھنا کہ اس میں میرے لیے کیا پیغام ہو سکتا ہے، اس آیت میں میرے لیے کیا ہدایت ہے، میرے لیے کیا رہنمائی موجود ہے، یہ ہے شخصی تعلق۔ پلانٹ طے شدہ تعلق ہمارا کیا ہے قرآن سے، یعنی ہم کہتے ہیں کہ دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام، دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام۔ ہم جانتے ہیں کہ دنیا کی ہر چیز تقدیر کے تحت ہے، تو ہم یہ کیوں نہ کہے کہ آیت آیت پہ لکھا ہے پڑھنے والے کا نام، آیت آیت پہ لکھا ہے پڑھنے والے کے نام، یعنی جو آیت آج آپ نے سنی، جو آیت آج آپ نے پڑھی ہے، گویا کہ اللہ نے آپ کی تقدیر میں یہ لکھی تھی، اس آیت پہ آپ کا نام لکھا گیا تھا کہ آپ نے آج یہ آیت سننی ہے یا یہ آیت آج آپ نے پڑھنی ہے۔ یہ قرآن کے ساتھ ہمارا پلانٹ طے شدہ تعلق ربط ہے۔ ریلیونٹ یعنی متعلق، ریلیونٹ سے کیا مراد ہے، اگر کسی بڑے آدمی کے پاس آپ تعلیم کے مشورے کے لیے جائے تو وہ آپ کو پیاز کی قیمت کے بارے میں تو نہیں بتائے گا نا، تعلیم کا مشورہ آپ اسے مانگیں گے تو وہ آپ کو تعلیم کا ہی مشورہ دے گا۔ اسی طرح اگر آپ قرآن سمجھتے ہیں، آپ مانتے ہیں قرآن ہدایت کی کتاب ہے، یہ ھدی للناس ہے، تو قرآن سے آپ کو ہدایت ہی ملے گی، ہدایت کے سوا اس میں کچھ چیز ہے ہی نہیں۔ تو قرآن ہدایت کے لیے پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، تو اس کی تذکیر یعنی یاد دہانی اور غیر متعلق کیسے ہو سکتی ہے، اس میں ہدایت کے بغیر کچھ چیزیں نہیں ہو سکتی۔ یعنی مجھے یہ سوچنا چاہیے کہ اے اللہ آپ نے مجھے یہ آیت آج کیوں سنائی، آج کیوں سنائی، یعنی آج مجھے اس آیت کے متعلق خبر ہوئی، اس کا مطلب ہے کہ مجھ میں یہ چیز کم تھی، اللہ اس کو پورا کرنے کے لیے اس آیت کو میرے سامنے لایا ہے۔ تو یہ قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق ہوا، راز، شخصی، طے شدہ اور متعلق۔ جب تعلق معلوم ہو گیا تو ابھی تذکر
تدبر اور تذکر کے لیے چند شرائط بھی ہے، یہ شرائط آپ نے اپنے ذہن میں رکھنے ہیں۔ شرائط کیا ہے؟ توجہ، فہم، تصور اور احساس۔ توجہ کیا مطلب ہے؟ یعنی پوری آیات سمجھ میں نہ آئے تو تب بھی آپ پوری توجہ سے سنیں اور جو بھی لفظ سمجھ میں آ جائے اس کو پکڑیں، اس کو پکڑنے کی کوشش کیجئے، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ یعنی ایک آیت آپ نے پڑھی ہے کتاب انزلناہ الیک مبارک، اس میں اگر پوری آیت کا پس منظر آپ کو سمجھ میں نہیں آیا، لیکن ایک لفظ آپ کو سمجھ میں آیا کتاب کسے کہتے ہیں، تو آپ نے اس کو بھی پکڑنا ہے پورے توجہ اور احساس کے ساتھ، فہم حاصل کرنا ہے۔ دوسرا شرط کیا ہے؟ فہم۔ یہ نہ سمجھ میں آیا تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے کہ اے اللہ اپنی عمر میں نے گزار دی اور میری عمر گزر گئی اور قرآن سمجھ میں نہیں آیا، تو آپ اس وقت عہد کیجئے کہ آج سے قرآن سمجھنے کی کوشش کروں گا۔ تو فہم حاصل کرنے کے لیے دعا بھی کریں گے اور کوشش بھی کریں گے۔ تصور، تیسرا شرط ہے تذکر اور تدبر کے لیے تصور، یعنی جب کبھی اللہ کی نشانیوں کا ذکر ہو، تاریخ کا ذکر ہو تو ان کا خوب تصور کیجئے، یعنی خوب تصور میں لائے۔ تاریخ کا ذکر ہے تو تصور میں لائے، اللہ کے نشانیوں کا ذکر ہے تو تصور میں لائے، کائنات کا ذکر ہے تو تصور میں لائے۔ یہ ہے تذکر اور تدبر کے لیے تیسری شرط۔ چوتھی شرط ہے احساس۔ نعمتوں کا ذکر ہو تو شکر کا احساس ہونا چاہیے، جنت کا ذکر ہو تو شوق اور امید ہو، جنت کا ذکر ہو تو شوق اور امید ہونی چاہیے، جہنم کا ذکر ہو تو ڈر اور خوف ہونا چاہیے، یہ احساس۔ تو تصور میں آپ نے یہ سیکھ لیا، اگر جہنم کا ذکر ہو رہا ہے تو آپ نے جہنم کی ہولناکیں اپنے سامنے رکھنی ہے، قیامت کا ذکر ہو رہا ہے تو قیامت کی افراتفری نفسا نفسی آپ نے اپنے سامنے رکھنی ہے، اور تصور میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ اگر شکر کا احساس ہو، نعمتوں کا ذکر ہو تو آپ نے شکر کا احساس ہونا چاہیے، جہنم کا ذکر ہو تو آپ ڈر اور خوف کا احساس ہونا چاہیے۔ تو یہ 4 شرائط تذکر اور تدبر کے لیے سامنے آ گئے۔ تو تذکر کا ایک سادہ طریقہ کیا ہے؟ دعا، احتساب، پلان اور تبلیغ، یہ ایک سادہ طریقہ ہے تذکر کا۔ یعنی نصیحت حاصل کرنے کے لیے اگر آپ قرآن پڑھتے ہیں تو آپ نے دعا کرنا ہوگا، احتساب اور پلان بنانا ہوگا اور اس کی تبلیغ کرنی ہوگی۔ تو دعا کیا مطلب؟ قرآن کی ہر آیت عمل کے لیے ہے۔ دل سے یہ دعا کیجئے کہ اللہ ہر آیت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر عمل کی ابتدا آپ نے دعا سے کرنی ہے۔ مثال تذکر اور تذکر کی توفیق اللہ سے مانگیں گے، کیونکہ ہم اپنے جوتے کا تسمہ بھی خود سے نہیں باندھ سکتے، ہم ہر چیز میں اللہ کے محتاج ہے۔ یعنی اگر ہمیں پیاس لگی تو اللہ نے اگر توفیق نہ دی تو ہم پانی بھی نہیں پی سکتے، تو اسی لیے ہم قرآن کو سمجھنے کے لیے تذکر اور تدبر کے لیے بھی اللہ کے محتاج ہیں، اللہ سے دعا مانگے۔ مگر صرف دعا کافی نہیں ہے کہ آپ دعا مانگیں گے، دعا کے ساتھ دوا کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے مکمل پلاننگ کرنی ہے۔ یعنی صرف دعا پر آپ گزارا کریں گے تو اس مثال سے یوں سمجھے کہ اگر آپ کا بیٹا 10ویں جماعت میں پڑھتا ہے اور آپ اسے صرف دعائیں دیتے رہے اور آپ اسے کہتے ہیں کہ آپ دعا کرتے جائے تو کیا آپ کا بچہ پاس ہو جائے گا؟ کیا اچھے مارکس لے گا؟ نہیں، ہرگز نہیں، وہ نہیں پاس ہوگا، وہ فیل ہوگا، کیونکہ وہ صرف دعا کرتا آ رہا ہے، اس نے محنت نہیں کی، اس نے کتابیں دیکھی نہیں ہیں، کتاب میں کیا ہے، امتحان میں کیا لکھنا ہے، پیپر میں کیا لکھنا ہے، تو آٹومیٹکلی یہ بات آپ کے ذہن میں آ سکتی ہے کہ وہ فیل ہو جائے گا۔ تو اس طرح آپ نے دعا بھی کرنا ہے، دعا بھی کرنی ہے کہ اللہ مجھے توفیق دے، اللہ مجھے قرآن کی تذکر و تدبر اور فہم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، لیکن ساتھ ساتھ آپ نے احتساب بھی کرنا ہے گزرے ہوئے دن کا، کہ میں نے گزرے ہوئے دن میں کتنا قرآن سیکھا، گزرے ہوئے لمحے میں کتنا سیکھا، گزرے ہوئے مہینے کا احتساب لینا ہے کہ میں نے مہینے میں کتنا سیکھا ہے، آگے کتنا سیکھوں گا۔ تو اس کے لیے آپ نے پلاننگ، تیسری چیز کیا ہے؟ پلاننگ آپ نے بنانی ہے کہ میں اگلے دن یا ہفتے کے لیے میں نے کتنا قرآن سیکھنا ہے، کتنا گرامر سیکھنا ہے، کتنا فہم حاصل کرنا ہے۔ اگر آپ ایک پلان بنانے میں ناکام ہیں تو سمجھ لیجیے کہ آپ ناکامی کا پلان بنا رہے ہیں۔ تو بس اس کا مثال یہ ہے، آپ کھانا کھاتے ہیں تو کھانے کے لیے آپ پلاننگ بنا رہے ہیں کہ میں نے آج کیا کھانا ہے، پھر آپ نے کیا کرنا ہے، ہاتھ سے آپ نے نوالا بنانا ہے، پھر نوالا اپنے منہ میں ڈالنا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے حل کے ذریعے سے اس کو نیچے لے جانا ہے۔ یہ ایک پوری پلاننگ ہے، منصوبہ بندی کے تحت آپ کھانا کھاتے ہیں۔ اسی طرح آپ نے قرآن کو سمجھنے کے لیے ایک مضبوط پلاننگ اور مضبوط منصوبہ بندی کرنی ہے۔ تو یہ پلاننگ اجتماعی معاملات میں بھی ہو، فقہی قواعد ہو، یا کوئی نیا آئیڈیا آپ کے ذہن میں آ جائے تو آپ اس کو چیک کر لیجئے۔ یعنی
اگر کوئی فقہی مسئلہ آپ کے سامنے آ گیا اور آپ نہیں سمجھ سکتے تو اس کو علماء کے سامنے آپ نے لے جانا چاہیے۔ ہمارا یہ کورس کیا ہے، آپ کو ہم صرف یہ باور دلانا چاہتے ہیں کہ قرآن آسان ہے اور قرآن تذکر کے لیے آپ نصیحت حاصل کر سکتے ہیں۔ باقی مسائل کا استنباط اور فقہی مسائل کا استنباط یہ میرا اور آپ کا کام نہیں، یہ علماء کا کام ہے۔ تو اس چیزوں میں آپ نے علماء سے رہنمائی حاصل کرنی ہے۔ اصل کام عام آدمی کے لیے کیا ہے؟ تعلق باللہ، اتباع سنت، فکر آخرت، ذکر و اذکار، عبادات، اخلاق، معاملات اور دعوت و تبلیغ اور امر بالمعروف اور نہی منکر اور ٹیم ورک اور اجتماعیت، یہ چیزیں آپ میں پیدا ہو جائے، یہ اہم کام ہے۔ چوتھی چیز ہے وہ تبلیغ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، پہنچا دو میری طرف سے اگر ایک آیت کیوں نہ ہو۔ تو تذکر ایک سادہ طریقہ کیا ہو گیا تذکر کا؟ دعا، احتساب، پلان، تبلیغ۔ دعا یعنی ہر عمل کی ابتدا دعا سے کریں گے، احتساب یعنی ہر گزرے ہوئے دن اور ہفتے کا احتساب کریں گے کہ کتنا ہم نے قرآن سیکھا ہے، پلاننگ بنا رہے ہیں کہ اگلے دن یا اگلے ہفتے میں نے کتنا قرآن سیکھنا ہے، تبلیغ کرنی ہے یعنی بلغوا عنی، جتنا میں نے سیکھا ہے اس کو آگے دوسرے لوگوں تک پہنچاؤں گا۔ تو یہ آپ کا آج کا سیشن تھا۔ اس سیشن میں آپ نے قرآن کی نزول کا مقصد اور اس کا پورا جو پس منظر تھا وہ آپ نے سیکھا ہے۔ سبق نمبر 2 میں ہم گرامر سیکھیں گے۔ پچھلے گرامر کا آپ اعادہ کریں گے۔ ہوا، ہم، انتھا، انتم، انا، نحن، وہوا، وہم، وانتھا، وانتم، وانا، ونحن، فہوا، فہم، فانتھا، فانتم، فانا، فنحن۔ آج کا سبق ہم پڑھیں گے الفاظ کلمے کی 3 قسمیں ہیں۔ اسم، کسی چیز کا نام یعنی کتاب، مکہ یا صفت، مسلم، مومن وغیرہ، یہ اس کو اسم کہتے ہیں۔ فعل، جس سے کام ہونے کا پتہ چلے اس کو فعل کہتے ہیں، جس طرح فتح، جس طرح یعلمون۔ اس طرح حرف کسے کہتے ہیں؟ جو 2 اسموں اور فعلوں کو ملائے اس کو حرف کہتے ہیں۔ عام اور خاص کا فرق آج آپ سیکھیں گے۔ کتاب جو ہے یہ عام ہے، ایک کتاب۔ انگلش میں آپ کہیں گے تو ا بک، کتاب میں انگلش میں اگر آپ اس کو ٹرانسلیٹ کریں گے تو ا بک کہیں گے، ایک کتاب۔ اگر خاص کرنا ہو کہ یہ خاص کتاب ہے تو اس کے لیے شروع میں عربی میں الف لام لگا لیتے ہیں۔ الکتاب تو خاص کتاب ہو گیا، انگلش میں اس کے لیے ہم د لگاتے ہیں، THE، دا بک ہم لگاتے ہیں۔ الکتاب تو الکتاب خاص کتاب۔ ابھی انگلش میں ہم اس طرح نہیں کہتے کہ دا بک نہیں کہتے، جو ہے وہ ختم ہو گیا، دا بک ہو گیا۔ الکتاب میں ہم کیا کرتے ہیں؟ الکتابن تھا تو ہم آخر میں تنوین ہٹا دیتے ہیں، الکتاب رہ جائے گا۔ جس طرح انگلش میں اے ختم ہو جاتا ہے اس طرح عربی میں تنوین بھی ختم ہو جاتا ہے، الکتاب یہ خاص ہو جاتا ہے۔ تو ابھی ہم عام کو خاص بنانے کا قاعدہ آپ نے سیکھ لیا، ابھی اس کی پریکٹس کریں گے۔ مسلمون، ایک عام مسلمان، ایک مسلمان کی بات ہو رہی ہے، اس کو آپ خاص کریں۔ المسلم، الف لام لگائیں گے، آخر میں آپ نے سکون لگانا ہے، آخر میں آپ نے تنوین ہٹانی ہے، تو یہ ہو گیا المسلمون۔ اس طرح مومنون ہے، اس کو آپ خاص بنائیں گے تو المومن۔ صالحون، الصالح۔ کافرون، الکافر۔ مشرکون، المشرک۔ الف لام لگانا ہے، تو یہ آسان طریقہ ہے۔ جمع بنانے کا طریقہ بھی آپ نے سیکھنا ہے، آخر میں آپ نے واو نون لگانا ہے یا آپ نے یا نون بڑھانا ہے، یعنی مسلمون ہے تو مسلمون اس کی جمع ہو گئی، یا مسلمن ہے، مسلمین ہے تو اس کی جمع مسلمین، یا نون آپ نے بڑھانا ہے۔ مسلمون، مسلمون، مسلمن، مسلمین۔ مسلم کی جمع مسلمون یا مسلمین ہے، تو ابھی آپ نے جمع کی پریکٹس بھی کرنی ہے۔ مسلمون، مسلمون، مسلمین۔ مومنون، مومنون، مومنین۔ صالحون، صالحون، صالحین۔ کافرون، کافرون، کافرین۔ مشرک، مشرکون، مشرکین۔ یہ جمع آپ نے سیکھ لیا۔ اسم کی نشانیاں ہیں، آپ نے یہ سیکھنا ہے۔ شروع میں اگر الف لام آ جائے تو یہ اسم کہلاتا ہے، آخر میں اگر تنوین آ جائے تو یہ اسم کہلاتا ہے، آخر میں اگر واو نون اور یا نون آ جائے تو یہ بھی اسم کہلاتا ہے، آخر میں اگر تا، الف اور تا آ جائے تو یہ بھی اسم کہلاتا ہے۔ مثال المسلم، المسلم الف لام پہلے ہے، مسلمون تنوین ہے تو یہ اسم ہے، مسلمہ الف ہے تو یہ تنوین ہے، مسلم، مسلمون تو یہ بھی تنوین اسم ہے، مسلمون واو نون ہے تو یہ اسم ہے، مسلمین یا نون ہے تو یہ بھی اسم ہے، اور مسلمات الف
تا ہے تو یہ بھی اسم ہے۔ عربی بول چال کے لیے پہلے سبق میں ہم نے آپ کو کہا تھا ہوا مسلم، ہم مسلمون، انت مسلم، انتم مسلمون، انا مسلم، نحن مسلمون۔ اس کی پریکٹس آپ خود کیجیے گا۔ اور عربی بول چال کے لیے آپ کو ایک اور چیز دے دیتا ہوں، آپ اس کی پریکٹس کریں گے۔ سوال پوچھنے کے لیے آپ نے حل کا استعمال کرنا ہے، یعنی حل مسلمون، کیا وہ مسلمان ہیں؟ نام۔ ہاں کے لیے کیا استعمال کرنا ہے؟ نام، ہاں وہ مسلمان۔ اس کی پریکٹس آپ نے خود کرنی ہے۔ آج کے لیے یہی کافی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔